محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ قصہ سنا چکا ہوں کہ جب بھائیوں نے متفقہ فیصلے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے دردی سے، بے رحمی کے ساتھ کنویں میں ڈالا، اور 3 دن تک مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں کے اندر رہے۔ اس اندھیرے کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ اے پیغمبر، ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں کہ اس اندھیرے کنویں کے اندر آپ کو پریشانی تو ہے، مشقت اور تکلیف تو ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے تخت پر بٹھائیں گے کہ جب آپ ان بھائیوں کو مخاطب کر کے کہو گے کہ تم وہی ہو کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور اس وقت ان کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہم سے پوچھنے والے کون ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ کرو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب مظلوم کی فتح ہوگی اور ظالم آپ کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ مظلوم کو ہمیشہ فتح دیتے ہیں۔ تو پھر یہی نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر عزت عطا فرمائی، اللہ کے محبوب کو مکہ المکرمہ سے نکال کر مدینہ منورہ لے گئے، اور جاتے ہوئے اپنے محبوب سے بھی کہا تھا کہ اے محبوب پریشان نہ ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم تمہیں مکہ پھر لوٹائیں گے، تو پھر لوٹ کر آئے گا۔ اللہ کے نبی لوٹ کر آئے۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب سوچنے لگے کہ ابا کو جا کر کس منہ سے جواب دیں گے، والد سے کس منہ سے بات کریں۔ ابا جان تو یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ تو 1 منٹ کی جدائی یوسف کی برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ انہوں نے آپس میں سوچا کہ ابا جان سے بات کرنے کے لیے رات کا وقت ٹھیک، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تو دن میں کنویں میں ڈال، دن کو نہیں آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ عشاء کا لفظ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں ترجمہ رات نہ کروں تب بھی عشاء کا وقت رات کا وقت ہوتا ہے۔ وہ رات کے وقت اپنے ابا کے پاس آئے، یبکون روتے ہوئے رات کے وقت آئے۔ رات کا وقت اس لیے چنا کہ عام طور پر رات کے وقت انسان کے عیب پہ پردہ پڑ جاتا ہے، کسی سے نظریں ملانا آسان ہوتی، اس لیے رات کے وقت چور، موذی جانور، فسادات سب باہر آ جاتے ہیں کہ رات کا وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا یوسف ہمارے چہرے پہ لکھے ہوئے جھوٹ کو پہچان لے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً رات کے وقت آئے، یبکون روتے ہوئے آئے، ہائے ہم تو مر گئے، ہم نے بہت بڑا نقصان کیا، ہمارا بھائی ہم سے یوسف کو بیڑیا چھین کر لے گیا۔ اب یہ روتے رولاتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہاں سے پتہ چلا میرے دوستو کہ رونا کبھی حقیقی نہیں ہوتا، کبھی کبھی رونا جھوٹ کا رونا بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ رونے والے خود ہی قاتل بھی ہوتے ہیں، کوئی حسین کے قاتل بھی ہوتے ہیں، اور پھر حسین کے نام پہ رونے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، پھر یوسف کے نام پہ رونے والے بھی ہوتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اب روتے ہوئے جب اپنے والد کے پاس آئے کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہمارے بھائی، قالوا یا ابانا کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا جب ہم چلے گئے، نستبق ہم نے آپس میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا کہ ہم آپس میں دوڑیں، مسابقت کریں۔ وَتَرَكْنَا یوسف ہم چونکہ بھائی دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے،
یوسف چھوٹے تھے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم ہمارے جوتے کپڑے وغیرہ یہاں سنبھالو۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس کیا ہوا، پھر بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ اور ساتھ ہی اب یہ بات کر کے خاموش نہیں ہوئے کہ چلو بھئی ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے سے کہتے میں تمہاری بات نہیں مانتا، بلکہ خود ہی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ابا جان ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے، ہم ساری دنیا کی سچائی بھی اپنے سر پہ لا کے رکھ دیں اور پھر بھی قسمیں کھا کے کہیں تو ابا ہمیں پتہ ہے آپ نے ہماری بات ماننی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں تمہاری ابا تمہاری بات مانے گا؟ اگر تم ماننے والی بات کرو تو مانے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم جتنے مرضی دلائل دیتے رہیں، اس لیے کہ آپ تو پہلے سے ہی کہہ چکے تھے کہ کہیں میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور جو آپ نے شک ظاہر کیا تھا وہی شک ہم لے کر آ گئے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اب یہ سب باتیں یوسف علیہ السلام کے سامنے کر، تو یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ یوسف کے والد یعقوب تھے، وہ صبر تحمل والے تھے کہ ان کو دیکھو نا، اللہ حفاظت فرمائے، انسان کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے، آہستہ مہینے تک، 2 مہینے تک، سال تک، 2 سال تک۔ ویسے اولاد انسان کی بہت بڑی کمزوری، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن انسان کو صبر آ جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میرے بیٹے نے لوٹ کر نہیں آنا۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا اس سے چھن جائے، وہ غائب ہو جائے، وہ خدا نخواستہ اغوا ہو جائے، تو سال ہا سال تک خوشی ہو یا غمی ہو، ماں باپ دروازہ تکتے رہتے ہیں کہ کب ہمارا بیٹا لوٹ کر آئے گا۔ نہ ان کو، ایک ماں مجھے ملی، یہ جو مختلف یورپ کے ممالک میں لوگ جو ہے ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، ہے تو بہت بڑا ظلم ہے کہ پیسے کی خاطر اور اپنی اولادوں کو انسان اس رستے پہ لگائے، لیکن کچھ اولادیں ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتی ہیں اور یورپ کی خاطر، اس گندی فضا اور پیسے کی خاطر، جس پیسے پہ لعنت برسے اس پیسے پہ کہ جس کی خاطر انسان اتنی مشقتیں اٹھائے، اب ڈنکی لگا کر وہ بچہ بیچارہ ملا ہی نہیں۔ میں بھی جانتا تھا اس کو، وہ ماں کہنے لگی، روتی روتی اتنا رو کہ اس کا رونا دیکھا نہ جائے، کہنے لگی مولوی صاحب دعا ہی کر دو، یہی دعا کر دو مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے یا زندہ ہے، نہ ملے نہ ملنا تو بات کی بات ہے، بس اتنا ہی پتہ چل جائے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر وہ مر چکا ہے تو میں صبر کروں، اور اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کا انتظار کروں۔ نہ زندگی کا پتہ ہے نہ اس کی موت کا پتہ ہے، حالانکہ لوگ اس کو کہتے بھی ہیں کہ تیرا بیٹا فوت ہو چکا، لیکن اس کو یقین نہیں آتا کہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہے۔ اور پھر اوپر سے ماشاءاللہ اس موقع پر بعض دکانداروں کی دکان چمکنے کا موقع آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں خواب میں آیا تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ ہے، ہم نے استخارہ کی ہے، ہمیں استخارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ بھئی عجیب استخارہ ہے، استخارے کا نام ہی بگاڑ دیا لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ دیا تھا کہ استخارے سے تمہیں کامیابیاں ملیں گی، یہ مطلب تھوڑی کہ استخارے کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرو۔ چور پکڑ رہے ہیں استخارے کے ذریعے، کرپشن پکڑ رہے ہیں استخاروں کے ذریعے، یہ استخارہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ استخارہ تو اللہ کی ذات سے صرف ایک مشورہ ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کام پہ راضی ہیں تو یا اللہ یہ ہو جائے، اگر یہ کام صحیح نہیں ہے تو بس نہ ہو۔ اور یہ 1 سیکنڈ کا استخارہ، تسبیح گھماتے ہیں استخارہ، ادھر تسبیح پکڑ لی، اگر تسبیح جو ہے وہ ہلنے لگ گئی تو استخارہ الٹ ہو گیا، اگر تسبیح نہ ہلی استخارہ سیدھا ہو گیا۔ قرآن دائیں طرف کھل گیا، استخارہ صحیح ہو گیا۔
الٹی سائڈ پہ کھل گیا تو استخارہ غلط ہو گیا۔ تو خیر بہرحال یہ لمبا ٹاپک ہے، پھر میں ادھر چلا جاؤں۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے جا کر یہ کہا، اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ بیٹے کی جدائی، کتنا بڑا غم کہ باپ اس جدائی کو کیسے برداشت کرتا۔ اس لیے بائبل کی ایک روایت کے موافق کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بیٹے کی خبر سنی تو بے ہوش ہو کر گر گئے کہ یوسف کہ اس جیسا حسین بیٹا کسی ماں نے جنا نہ ہو، کہ جس کی جدائی یعقوب ایک منٹ کے لیے برداشت نہ کرتے ہو، اور تم اتنی آسانی سے آ کے کہہ رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گئے اس کو۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور کیا کیا کہ وہ جو قمیض لے کر آئے اس قمیض کے اوپر ایک بکری کو ذبح کیا، یا بعض روایات میں ایک ہرن کو ذبح کیا، اس کا خون اس کرتے پہ لگا کر یوسف کے وہ لے آئے ان کے پاس۔ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ چور ہو، قاتل ہو یا ظالم ہو، اس کی عقل اندھی ہو جاتی، اس کو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنے نشانات کیسے مٹانے۔ اب اللہ کے بندے یوسف علیہ السلام کا کرتا تو لے کر آئے، بھائی کرتے کو کہیں سے پھاڑ بھی تو دو نا، پتہ چلے کہ واقعی بھیڑیے نے حملہ کیا ہے۔ وہ صحیح سالم کرتے پہ خون لگا کر لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ کوئی بھیڑیا نہیں، یہ تو کوئی پروفیسر لگتا ہے، کوئی وکیل لگتا ہے، اور جناب کہ جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایسا حملہ کرو کہ یوسف کو تو قتل کر کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیوں، اور وہ کرتا اتنا سخت ہے کہ وہ ابھی بھی پھٹا نہ ہو۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا موٹا خون لگا کر قرآن کہتے ہیں اللہ کے محبوب یعقوب کے پاس لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہ تو بھی یعقوب تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ نبیوں کو جو اللہ عقل دیتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم تو بے شک یوسف کی بات چھپاتے ہو، لیکن یہ کرتا بتا رہے کہ یہ سب تمہارا کارنامہ ہے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، یہ تم اس پہ جھوٹ بولتے ہو۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، ہاں البتہ میں کر کیا سکتا ہوں، فصبر جمیل، صبر کروں گا، صبر کرنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں مدد مانگتا ہوں اس اللہ سے، اللہ کی ذات سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد سے ہی صبر آتا ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس پہ مجھے یقین تو نہیں آتا، لیکن میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو قرآن نے ہمیں سنایا، اس میں اب اگر ہم غور کریں تو کون سی باتیں نکلتی ہیں کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ روتے ہوئے آئے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ رونا جھوٹ موٹ کا رونا بھی ہوتا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو، کہ اس میں عام طور پہ مرد بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن مردوں سے زیادہ خواتین ماہر ہوتی ہیں کہ آنسو بہاؤ اور اپنی سچائی کا یقین دلا دو، کہ آنسو بہتے ہوئے انسان کہتا ہے واقعی یہ تو جو ہے اس پہ یہ آنسو بہانے والا ظالم کیسے ہو سکتے، آنسو بہائے۔ لیکن میرے دوستو یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ آنسو اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے اللہ بڑے بڑوں کے دلوں کو نرم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آنسو دل کے آنسو ہوں، حقیقت میں رونا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کو انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ بہت پسند ہے، جو اللہ کی ذات کے لیے آنکھ سے بہے۔ آج میرے دوستو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ہماری دعائیں بھی رٹی رٹائیں، ہماری آپس میں دعائیں بھی مانگتے ہیں ایک رٹا لگا کر۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کاغذ پہ دعا لکھ دو تاکہ میں وہ دعا مانگا کروں۔ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ دعا تو اللہ کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو خود مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے، جو دل سے نکلے وہ بات اثر کرتی ہے۔ کہ اللہ کے سامنے آنسو بہانا سیکھیں، کہ آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ، میرے دوستو ایک آنسو کا قطرہ حدیث میں آتا ہے
کہ اس بندے کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے کہ جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس جانا، کبھی دودھ تھنوں میں لوٹ کر نہیں جا سکتا۔ خدا کی قسم اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے والا جہنم میں جا نہیں سکتا، کہ آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جب رونا آئے، ایک آنسو آنکھ سے نکلے، اس گال پر گرے، بچے کم از کم بچے سے ہی ہم سیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں آتا، لیکن جب وہ بچہ روتا ہے تو سارا گھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ رو رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر امت رونے والی بن جائے، یہ امت اسلامیہ آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ایسا روئے کہ اللہ کو اس کے رونے پہ ترس آ جائے، حالات بدل جائیں، امت کا بیڑے کا رخ بدل جائے، لیکن رونا آئے اللہ کے سامنے۔ دیکھو یہ میرا کپڑا ہے، قمیض ہے، اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک ٹپ ایک بالٹی پانی چاہیے تو یہ دھلے کم از کم، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ کافی، ایک آنسو کا قطرہ، وہ آنسو جو نکل کر رخسار پہ بھی نہ آئے، صرف آنکھ کے اندر گھومے، اللہ اس آنسو کو بھی رائگاں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آنسو کی بھی قدر کرتے ہیں کہ یہ آنسو میرے سامنے آئے۔ وہ رب کریم اتنا غفور الرحیم ہے جو کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جتنے مرضی گناہ کرو، جتنے مرضی ظلم کرو، آؤ میرے سامنے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگو، تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، تم اپنے رب کو رحم کرنے والا پاؤ گے۔ سگی ماں کو منانے میں بھی اللہ کی قسم ٹائم لگتا ہے، لیکن رب کریم کو منانے پہ وقت نہیں لگتا۔ صرف دل سے ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا بندے جب تو میری طرف آتا ہے، تو معافی گناہ پہ گناہ کر کے آتا ہے، میں تیری استقبال کرتا ہوں، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں تجھے لیتا ہوں کہ میرا بندہ آ گیا۔ یہ نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، 900 چوہے کھا کر بھی بلی حج کو جائے، اللہ اس کے حج کو رائگاں نہیں کریں گے۔ گناہوں پہ گناہ کر کے آؤ میرے دوستو، اگر اللہ کے در پہ نہیں جائیں گے کہاں جائیں گے؟ اس در کے سوا کوئی در بھی تو ہو، اس کے سوا مانگنے کا کوئی چارہ بھی تو ہو۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں ایک دفعہ اللہ کے سامنے رو لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، کہ یہ بلکہ حدیث میں آتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ میری رحمت، ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک اللہ کا غصہ ہے۔ کچھ اللہ کی رحمانی صفات ہیں، کچھ اللہ کی غصے والی صفات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت والی صفات میرے غصے والی صفات پہ غالب ہیں، میری رحمت پلکتی ہے، میری رحمت تمہاری طرف آتی ہے، لیکن کوئی ہو جو امیدوار ہو اللہ اس کو رائگاں نہیں کرتے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی ہے اللہ کے نبی مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن حساب اللہ کی ذات لیں گے یا کوئی اور لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات حساب لیں گے۔ تو وہ عورت خوش ہونے لگی، بڑی خوش ہوئی۔ اب ہمیں کوئی بتائے اللہ کی ذات نے حساب لینا ہے تو رونا چاہیے، بھئی اتنی بڑی ذات حساب لے رہی کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو ہمارے سب کٹھے چٹھے کو جانتے، اس اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ لیکن وہ عورت خوش ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کس بات کی خوشی؟ کہ اے اللہ کے نبی میرا بیٹا میرے پاس ہو اور آگ جل رہی ہو، ہوا آئے تو جدھر سے آگ آتی ہے میں اپنے بچے کو دوسری طرف کر لیتی ہوں، ادھر سے آگ آئے
تو अपने बच्चे को इधर कर लेती हूँ। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, भला वो मुझे कैसे जहन्नुम में डाल सकते हैं, वो मुझे कैसे सज़ा देंगे, वो माफ़ कर देंगे। इसलिए भाइयों, अल्लाह के सामने रोना बहुत बड़ी सिफत है। कभी रातों को उठ के तन्हाइयों में रोया करो, अल्लाह को ये रोना बड़ा पसंद है। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, बल्कि बाज़ दफ़ा यूँ भी कहा करो कि ऐ अल्लाह, तहज्जुद के अंदर तेरे सामने उठ के रोने वाले बंदों के तुफ़ैल कि जिनको तू पसंद करता है, जो तेरे सामने रातों को गिड़गिड़ाते हैं, ऐ अल्लाह मुझ गुनाहगार को उनके आंसुओं की वजह से माफ़ कर दे, अपने महबूब के गिरते हुए आंसुओं की वजह से माफ़ कर दे। कि अल्लाह के नबी इतना रोते कि सहाबा देख कर कहते, ऐ अल्लाह के नबी आप तो बख्शे बख्शाएं, आप फिर भी इतना रोते। आप फरमाते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं कि जिसने मुझे इतनी नेमतें दी मैं फिर भी उसके सामने न रो। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं फजर की नमाज में मस्जिद में आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसल्ले पे खड़े हुए, फजर की नमाज के अंदर वत्तूर व किताबिम मस्तूर फ़ी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, कि तेरे रब का अज़ाब हो के रहेगा, आएगा तेरे रब का अज़ाब। ये आयत पढ़ी, रोने लगे, इतना रोए। सहाबी फरमाते हैं कि मैं सबसे आखिरी सफ़ में खड़ा था, मुझे हज़रत उमर के रोने की आवाज़ वहाँ तक आई। इतना रोए कि रोते रोते बेहोश होकर मुसल्ले पे गिर गए। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, कि तेरे रब का अज़ाब हो के रहे। जिन्होंने इतना कुछ किया, जिनको नबी की ज़ुबान से बशारतें मिली, वो फिर भी मुसल्लों पे खड़े रो रहे हैं। और हम किस आस पे बैठे हैं, गुनाह पे गुनाह भी करें फिर भी कहते हैं अल्लाह गफूरुर रहीम है। कोई नेकी नहीं, फिर भी अल्लाह गफूरुर रहीम है। जिन्होंने नेकियां कर कर के नबी की ज़ुबान से बशारतें हासिल की, वो तड़पते तड़पते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक सहाबी फरमाते हैं, मैंने हज़रत अली को देखा कि वो रात को मुसल्ले रसूल पे बैठ के ऐसे रोते जैसे किसी जहरीली चीज़ ने काटा हुआ, जैसे किसी का डसा हुआ रोता है, इस तरह हज़रत अली मुसल्ले पे बैठ के रोते। तो इसलिए भाइयों, अल्लाह करे हमें अल्लाह के सामने रोना आए। जिस दिन इस उम्मत को रोना आ गया, अल्लाह इस उम्मत के मसले हल फरमा देंगे। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, कि वो भी रोते हुए आए, लेकिन उनका रोना हकीकत का रोना नहीं था। और उन्होंने आकर क्या कहा? उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम तो घोड़ दौड़ का मुकाबला करने लग गए। मैंने पहले भी शायद बताया था कि इस्लाम खेल की मुनाफी नहीं, खेल की इजाज़त देते, लेकिन शरीयत की हुदूद के अंदर घोड़ दौड़। बल्कि एक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि कभी अल्लाह के नबी ने भी कोई मुकाबला किए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तुम मुकाबला करते? हज़रत अनस कहने लगे, हाँ, एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया कि आपने घोड़े की दौड़ लगाई, घोड़े की रेस का मुकाबला हुआ। तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी का एक सुबह घोड़ा था जो सबसे आगे निकल गया और हुजूर घोड़े की रेस जीत गए। तो अल्लाह के नबी बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की दौड़ लगाते रहे। और एक रिवायत में है कि अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर मेरा बाहर जाने को दिल कर रहे। लोग समझते हैं कि शायद बीवियों को आउटिंग करवाना गुनाह है। हम कहते हैं ये करवाना गुनाह नहीं, ले जाओ, घुमाओ फिराओ, लेकिन शरीयत की हुदूद के अंदर। ये नहीं है कि बाज़ार में निकल जाओ तो अब शरीयत का जनाजा निकाल दिया जाए। हाँ जाओ, बुरक़े के अंदर जाओ, पर्दे के अंदर जाओ, शरीयत इसकी इजाज़त है। आपने फरमाया चलो आयशा चलते हैं। अब अल्लाह के नबी हज़रत आयशा को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे सूफ़ी और तक़वे वाले लोग इसको तक़वे के ख़िलाफ़ समझते हैं कि लो जी, मौलवी साहब भी अपनी बीवी को बाहर लेके जा रहे हैं। भाई मौलवी अंबिया से भी बढ़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहिब मुझे कहने लगे, मौलवी साहब हमारे इमाम मस्जिद क्रिकेट खेलते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है? यानी इमाम मस्जिद के लिए क्रिकेट खेलने का हुक्म और आपके लिए। मैंने कहा भाई मैं भी खेल लेता हूँ कभी कभी, तू जिससे फतवा पूछने आया है वो खुद भी करता है। तो इसलिए ये कोई बात है कि ये वो काम करें, ये वो काम?
سب امت محمدیہ ہے، سب کی شریعت ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کے جا رہے ہیں۔ محبوب سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ عائشہ وہ عورت ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب کہتے ہیں مجھے سب بیویوں سے زیادہ پسند ہے، ان کو لے کے اللہ کے نبی باہر جا رہے۔ پھر اماں عائشہ کہنے لگی حضور دوڑ لگائیں؟ آپ نے فرمایا دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ دوڑ رہے ہیں۔ سوچو آج کے اس معاشرے کے اندر کہ اگر آپ کا امام مسجد اپنی اہلیہ کو لے کر دوڑ رہا ہو تو کتنے فتوے گھڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو لے کر دوڑ رہے ہیں۔ جب دوڑ ہوئی تو ہوا کیا کہ اماں عائشہ کی عمر مبارک تھوڑی تھی، حضور کے عمر مبارک زیادہ تھی، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی۔ اماں عائشہ حضور سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، تو آج کی دوڑ جیت گئی۔ پھر ایک وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، اس وقت اللہ کے نبی دوڑ میں جیت گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میری آج کی دوڑ کی جیت اس دوڑ کا مقابلہ ہے، اس دن تو جیتی میں ہارا، آج میں جیت گیا ہوں تو ہار چکی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی عملی طور پر اس امت کو کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے ہاں رن مریدی کے تانے دیتے ہیں لوگ، یہ تو رن مرید ہے۔ میرے دوستو شریعت نے ہمیں قدم قدم پر تعلیمات دیں۔ ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کھانے لگی، گوشت کی بوٹی اٹھا کر کھائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کہاں سے کھایا ہے؟ اللہ کے نبی یہاں سے کھایا ہے۔ اسی جگہ پر ہونٹ اور منہ لگا کر اللہ کے محبوب نے کھانا کھایا کہ عائشہ یہاں سے کھایا۔ یہ محبت سکھلائی ہے، گھریلو زندگی کی محبت۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھو اور گھر جاؤ تو تھانے دار بن جاؤ، ڈنڈا اٹھا لو اور گھر والوں پہ زبردستی شروع کر دو۔ سب سے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان بتاؤں؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ میں اللہ کا محبوب، میں رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ کون سی بات کہ مسجد میں تو بہت اچھا، کیا بات ہے، بازار میں بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن گھر کے اندر گھر والے پوچھتے ہی نہیں، اور گھر والے اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ گھر آتا ہے تو گھر والے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے، نکل جائے باہر۔ اس لیے میرے دوستو ایسی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی زندگی ہم نے اپنانی ہے کہ نستبق کے مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ صحابی رسول کی دوڑ اللہ کے نبی نے اپنے سامنے لگائی، کہتے ایسا دوڑتے تھے حضرت سلمہ بن اقویٰ کہ آپ کی دوڑ کا عربی گھوڑا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، عربی گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے۔ آپ نے ان کی دوڑ اپنے سامنے لگوائی، تیر اندازی اللہ کے نبی نے اپنے سامنے کروائی، غوطہ زنی تیراکی کی مشق اللہ کے نبی نے کروائی۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اس لیے یہ معمولی چیز نہیں۔ نستبق کہ ہم تو گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کر رہے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم ہمارے سامان کی رکھوالی کرنا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پھر بیڑیا آیا اور بیڑیا آ کر ان کو کھا گیا۔ پھر جب یہ بیڑیے کی وہ کرتا لے کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس کرتے پہ خون لگا کر لے آئے اور اپنے ابا جان کے سامنے پیش کیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو، امام ماروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف کا جبہ بھی عجیب تھا، یہ کرتا بھی بڑا زبردست تھا کہ ایک دفعہ جب بائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے الزام کو اپنے اوپر سے ہٹانا تھا تو اس وقت بھی کرتے پہ جھوٹا خون لگا کر لے کے آئے، اپنے ابا کو دکھایا کہ دیکھو یہ یوسف کا کرتا دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گئے۔ اور جب یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی، اس وقت بھی جو بچے نے گواہی دی، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جب دروازے کی طرف گئے
वक़द्दत कमीसहु, कमीस जानते हैं ना, कमीस, वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, कि वो जो कमीज़ था उस कमीज़ के बारे में बच्चे ने कहा था कि तुम चेक करना चाहते हो कि यूसुफ झूठे हैं या ज़ुलेखा सच्ची है, कौन है, तो इस कमीज़ को देखो, इस जुब्बे को देखो। हम इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। और तीसरे नंबर पर यही कमीज़ था कि जब यूसुफ और याकूब की जुदाई थी, 40 साल बीत गए थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नज़रों की बिनाई चली गई थी, तो हज़रत यूसुफ ने वहाँ से जुब्बा भेजा था कि यह कमीज़ ले जाओ मेरा और जाकर मेरे वालिद मोहतरम को पहना देना। जब हज़रत याकूब को यह जुब्बा पहनाया गया तो अल्लाह ने उनकी बिनाई वापस ला दी थी। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा अजीब है, हर जगह गवाही के तौर पे आ रहे। वहाँ गवाही दी भाइयों ने कि यूसुफ कत्ल हो गया, वहाँ जुब्बे ने गवाही दी कि यूसुफ पाक हैं। तीसरे नंबर पे जुब्बे ने गवाही दी कि नहीं, यूसुफ हयात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। वहाँ से तसल्ली मिली। तो वो कमीज़ जब लेकर आए, अब झूठा मूठा खून लगा हुआ है और भेड़िए का खून, जैसे मैंने बताया कि भाई अल्लाह के बंदो, जब भेड़िए ने हमला किया, कपड़े फाड़े, जिस्म पे ज़ख़म किया, बोटी बोटी हो गई, यूसुफ कत्ल हो गए, तो फिर कुर्ता फिर भी साफ़ सुथरा और सही सालम ले आयो। तो वो देख कर पहचान गए थे और उन्होंने कहा था बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुम मेरे सामने झूठ बोलते हो। फिर आगे अब जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात पता चल गई थी कि हज़रत यूसुफ के साथ इन्होंने मकर किए, तो उन्होंने दो बातें इरशाद फरमाई जो हमारी ज़िंदगी का सबक है। दो बातें, आज हालात बड़े आते हैं, दो बातें, बहुत बड़ा दुख है। दुख कितना बड़ा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब की मुलाकात में 40 साल का फ़र्क है, 40 साल। एक साहिब कल मुझे मिले, कहने लगे जी मेरा भाई गुम हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक मेरा भाई मिला नहीं। मैं वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई तेरे भाई को 15 साल हुए, याकूब से यूसुफ को छिने हुए 40 साल गुजर गए थे। तुम ये किस्सा पढ़ा करो, तुम्हें तसल्ली मिलेगी कि किस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। अब इस मौके पर जो उन्होंने दो बातें इरशाद फरमाई, फरमाया फसब्रुन जमील, एक बात, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, दो बातें। पहले नंबर पर फरमाया मैं सब्र करूँगा कि अच्छा सब्र करूँगा, सब्र जमील करूँगा। सब्र तो आप सुनते ही रहते हैं, सब्र जमील किसे कहते हैं कि ऐसा सब्र कि किसी के आगे शिकवा न करे, किसी से गिला न करे, रोना पीटना न करे और नोहे न करे। सब्र जमील करूँगा क्या मतलब, मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं पी जाऊँगा, बर्दाश्त करूँगा। इसको सब्र जमील कहते हैं। कि हमें तालीम दी है कि बड़े से बड़ा दुख और हाल आ जाए तो सब्र कर जाओ। मेरे दोस्तों, आज हमारे सब्र का जनाजा निकल चुका है। किसी घर में फौतगी होती है, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, हम लुट गए, हमारे घर में बड़ा फसाद हो गया और हम अल्लाह को हमारे ही घर मिला था माअज़ल्लाह कि हमारे ही घर में फौतगी होनी थी, हमारा पहले एक चला गया। उस दिन मैं अलाइड हॉस्पिटल में गया, मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ खड़े होके, एमरजेंसी पे खड़ा था, उसने कहा आप मुझे आलिम दीन लगते हो। मैंने कहा बस ऐसे ही है। कहने लगा मौलवी साहब आप मिंबरों पे लोगों को तलकीन करो कि यहाँ हॉस्पिटल में जब कोई फौत हो जाता है लोग ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं, मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। कि कैसे जुमले गम आते, दुख भी होते। देखो गम पे रोना, ये तो अल्लाह के नबी भी रोए। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफ़ात पे रोए। सहाबा ने पूछा अंता, अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं, आप तो हमें सब्र सब्र की तलकीन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिराक़िका लमहज़ूनून, कि मैं तो इब्राहीम की जुदाई पे रो रहा हूँ। जुदाई पे रोना ये तो महबूब की सुन्नत है, जुदाई पे रोना आता है। हज़रत हमज़ा की वफ़ात शहादत पर अल्लाह के नबी बेहद रोए, लेकिन रोने का मतलब ये नहीं है
के नोहे भी करो, आवाज़ से चीख चीख के, अब आप मर गए, इसके मरने के बाद घर का क्या बनेगा, इसके मरने के बाद कारोबार कौन चलाएगा, इसके मरने के बाद, ये कैसे कैसे जुमले अल्लाह के सामने बोले जा। जिस चीज़ की मौत और वक़्त अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिए, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब तुम पे मुसीबत आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहो, इसलिए कि अगर तुम ये कहोगे उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, तुम पे अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, व उलाइका हुमुल मुहतदून, कुरान ऐसे लोगों को हिदायत याफ्ता लोग कहते हैं कि जो मुसीबत आए उस पे सब्र कर जाएं। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, तुम सब्र करो, सब्र पे अल्लाह इतना अजर देंगे तुम्हारे शुमार में भी नहीं आए, तुम शुमार नहीं कर सकते, सब्र कर जाओ। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब वाक़या लिखा है, मैं सब्र की तलक़ीन इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे मुआशरे में शुक्र की भी कमी है, सब्र की भी कमी। एक दिन दिहाड़ी ना लगे, एक दिन दुकान की सेल अच्छी ना हो, एक दिन इनकम में कमी आ जाए, तो जब तक पूरे शहर में डंडोरा ना पीट दे हमें चैन नहीं आता। भाई जिस अल्लाह की ज़ात ने, मैं अक्सर सुनाता हूँ इमाम औज़ाई का वाक़या, बात में हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह एक बंदे को मिली कि जिसने सर पे दर्द की वजह से पट्टी बांधी हुई थी। उससे पूछा ये पट्टी किस चीज़ की है, कि जी सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा जिस ज़ात ने तेरे सर को इतनी देर तक ठीक रखा, एक दिन तेरे सर में दर्द क्या हो गया, तूने पट्टी शिकवे की बांध कर हर एक को दिखा दी। अल्लाह की ज़ात से कैसा शिकवा करते कि वो तुम्हें खिलाता है पिलाते, कभी एक आधा दिन तुम्हारी दिहाड़ी न लगे तो सब्र कर जाओ, कोई बात नहीं, इतनी ज़िंदगी में अच्छा खाए, कभी बुरा भी खा लें तो क्या हो जाएगा, कभी हल्का भी खा लें, कभी चटनी से खा लें तो क्या हो जाएगा। इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैं खुद एक दफ़ा गया, मुझे वीराने के अंदर एक शख्स मिला कि जो ऐसा था कि जिसके दोनों बाजू भी फालिज शुदा, हालात देखो कितने इस बंदे पर, दोनों हाथ भी फालिज शुदा, दोनों टांगें भी फालिज शुदा, और तीसरे नंबर पर उसकी आंखें भी नहीं थी, जिस्म फालिज शुदा और आंखें भी नहीं। मैं जब उसके पास गया, वो क्या कह रहे, अल्लाहुम्मा औज़िअनी अन अहमदुका हम्दा, ऐ अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं हर वक़्त तेरा शुक्र अदा किया करूं। मैं उसके पास गया, मैं दिल में सोचने लगा कि ये बंदा किस चीज़ का शुक्र कर रहा है, आंखें पास नहीं हैं, हाथ काम नहीं करते, टांगें काम नहीं करती, खाने के लिए इस जंगल में क्या मिलता होगा, और ये कह रहे या अल्लाह मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमा। मैं उससे पूछा भाई किस बात का शुक्र अदा करते हो, क्या है तुम्हारे पास। उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा तुम्हें क्या पता अल्लाह के मेरे ऊपर क्या क्या फ़ज़ल हैं, अल्लाह की कसम अगर वो रब आसमानों को हुक्म दे तो मेरे ऊपर आग बरसाएं, मुझे जला के राख कर दें, अगर वो रब्बे ज़ुल जलाल ज़मीन को हुक्म दे तो ये ज़मीन मुझे निगल जाए, अगर वो समुंदरों को हुक्म दे तो समुंदर मुझे बहा कर ले जाएं, लेकिन मेरे रब ने मुझे आसमानों के अज़ाब से बचाया, मुझे ज़मीन के अज़ाब से बचाया, मुझे समुंदरों के अज़ाब से बचाया, और मुझे एक ज़ुबान की नेमत दी जिससे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कहते मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। फिर वो मुझे कहने लगा बेटा मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या काम है, कि मेरा एक बेटा है जो मेरी खिदमत करता है, मुझे वज़ू करवा देता है, मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, आज उम्मत नमाज छोड़ने के बहाने बनाती है, टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, दोस्तों की मीटिंग से टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग थे जो बीमारी की हालत में भी अल्लाह को याद करते थे, जो जंगलों में भी रब को याद करते थे, कि क्या उस हालत के अंदर भी मेरा बेटा मुझे नमाज पढ़ा देता है, लेकिन वो 2-3 दिन से मिल नहीं रहा, मेरे बेटे को तलाश कर दो। वो कहते मैं तलाश करने के लिए, इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैं निकला। जब मैं निकला मैंने देखा कि 2 टेलों के दरमियान में एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है जिसको चीर फाड़ के रखा हुआ है। तो मैं समझ गया कि ये इसका बेटा है। कोई जंगली जानवर आया,
اور اس بچے کو کھا گیا۔ اور میں جب اس کے پاس گیا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس بندے پہ اتنے دکھ ہوں، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہ کرتے ہوں، جس کو کھانے کو نہ ملتا ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، میں اس کو اس کے بچے کی جدائی کا بتاؤں تو بتاؤں کیسے؟ میں جب اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کیا تم ایوب علیہ السلام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام افضل تھے یا تم افضل ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام افضل تھے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت ایوب پہ کتنے حالات آئے؟ انہوں نے کہا ہاں، حضرت ایوب کو اللہ نے مال میں بھی آزمایا، اولاد میں بھی آزمایا، بڑے حالات آئے حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ تو انہوں نے کہا اگر جب ان پہ حالات آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھئی اگر میں تجھے بتاؤں کہ تیرے اوپر بھی حال آیا تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ پھر اس نے کہا پھر سن میری بات، وہ جو تیرا بیٹا تیری خدمت کرتا تھا اس کو کوئی جانور کھا گیا ہے، وہ تیرا بیٹا مر چکا ہے۔ تو کہتے یہ بات سنتے ہی پتہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے میرا بیٹا لیا لیکن میرا بیٹا نافرمان نہیں تھا، شکر ہے موت سے مرا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں مرا۔ یہ تعریف اس وقت بھی، لیکن فشاہی کا شاہ قطن اپنے بیٹے کا غم سن کر گرا اور انا للہ پڑھتے ہوئے اس پہ موت واقع ہو گئی۔ میں جب دیکھا میں نے کہا بچہ بھی گیا، اب والد بھی دنیا سے چلا گیا، اب میں وہاں کھڑا کہ بھئی اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ اب کیا کریں ان کو سنبھالنے؟ یہ تو اس امت کی خاصیت ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے نا کہیں تو جناب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لوٹ لو جو سامان ملتے ہیں اور نکال لو جو نکال سکتے ہو، بندے کو نہیں سنبھالتے۔ اور کچھ ایسے پگلے ہوتے ہیں وہ سیلفیاں لینی شروع کر دیتے، مرا ہوا بندہ حالات ہیں سنبھالنے کی بجائے وہاں تصویریں لے رہے۔ حضرت امام اوزاعی کہ نہیں اس کو کچھ کروں؟ کہتے میں کھڑا تھا، 4 بندے وہاں آئے، مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ یہ ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے اس کے چہرے سے چادر ہٹاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون ہے، شاید ہم اس کی پہچان کر جائیں۔ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ جھک کے اس کو چومنے لگے، اس کو سینے سے لگانے لگے۔ میں نے کہا بھئی تم اس کو جانتے ہو؟ کہنے لگے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے ایسی آنکھیں دی ہیں کہ جس نے اپنی آنکھ کو کبھی غیر محرم پہ نہیں ڈالا، جس نے اپنی آنکھ سے کبھی بے حیائی نہیں کی، یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ابو قلابہ ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس کہ یہ آل رسول کے گھرانے کا شاگرد ہے۔ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ابو قلابہ ہے جو آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ یہ بہت صبر شکر والا انسان ہے۔ تو کہتے مجھے اس وقت پتا چلا کہ واقعی جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو اللہ اس طرح کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر میں سمجھا، میں نے ان سے پوچھا اس کی اور صفت، انہوں نے کہا اس کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ تو بھائیو پیغام یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں جتنے بھی حالات آ جائیں صبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گلے شکوے نہیں کرتے۔ فصبر جمیل، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ ٹائم بھی ختم ہو گیا، سپیکر بھی ختم ہو گیا، اب آخری بات ختم کرتے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ کیا فرمایا؟ صبر بھی کروں گا لیکن ساتھ اللہ کی مدد بھی مانگوں۔ اس سے پتہ چلا کہ صبر اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صبر کرنا ہو تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اس بات پر صبر عطا فرما دے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ جیسے قرآن نے بھی کہا وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رضا کے بغیر صبر ہو نہیں سکتا۔ صبر اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی پتہ چل گئی کہ بھائیو کتنی بھی بڑے سے بڑی مصیبت آئے، حالات آئیں، تو مدد صرف اللہ کی ذات سے مانگو، اسی سے مانگو جس کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے، جو ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے۔ یونس نے دریا کی گہرائی میں، مچھلی کی پیٹ میں
اسی رب کو پکارا، اللہ کے محبوب نے بھی اسی رب کو پکارا، آل رسول نے بھی کربلا کے میدان میں اسی کو پکارا، ہم بھی اسی اللہ کی ذات کو پکاریں گے جو ہر ایک کی سنتا ہے، جو یہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم مدد مانگو تو اللہ کی ذات سے مدد مانگو۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، اللہ فرماتے ہیں بندے تو مجھے چھوڑ کے در بدر پھرتا ہے، کیا میں تیری مدد کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں تیری مدد نہیں کر سکتا؟ تو ادھر ادھر پھرتا ہے، یہ جن کے پاس تو پھرتا ہے ان کے بدن پہ تو مکھی بیٹھ جائے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر یہ مکھی ان سے چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تم بھی کمزور ہو، جس سے تم مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے، اس سے مانگو جو سب کو دیتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اے دنیا بھر کے انسانوں، بادشاہوں، وزیروں، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کی ذات غنی ہے۔ انتم الفقراء، تم محتاج ہو، محتاج کو کیا دے سکتے ہے؟ غنی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے مانگو جو ہر مسئلے کو حل کرتے ہے، ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑوں دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق